ہمارے ساتھ اس وقت لائیو استاد حوزہ استاد عرب و عجم لاہور سے مولانا محمد علی فضل اس وقت موجود ہیں، مملکت خدا داد پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، اور اس وقت لاہور سے موجود ہیں۔ آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، میں اپنے مہمانان گرامی کی جانب سے ویلکم کہتا ہوں، اپنی میڈیا ٹیم کی جانب سے ویلکم کہتا ہوں، اور سیدھا سوال کی جانب آتا ہوں۔ آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کے اندر جنگ کے بعد سے آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جمہوری اسلامی کے حق میں، نظام کے حق میں، وحدت امت کے حق میں آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی ساری ٹیم کا خداوند عالم سے تقاضے کے ساتھ کہ پروردگار آپ کی جہود کو قبول کرے اس راہ حق میں، اس معرکۃ الحق میں، کہ جہاں پر تمام کا تمام باطل اس وقت حق کے مقابلے پہ آ کر اس طریقے سے جمع ہو چکا ہے کہ ساری دنیا کی انگلیاں جب اٹھتی ہیں تو اس شبہ میں نہیں اٹھتی ہیں کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ اٹھتی ہیں کہ جہاں پر ساری اس دنیا میں موجود وہ تمام انسان کے جو ذی نفس انسانی ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہو چکا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں رہنے والے اکثریت، یعنی اگر اس کو مبالغہ نہ کیا جائے تو شاید 90% سے زیادہ افراد، لوگ پاکستان میں رہنے والے، وہ تمام افراد انسان کے اس وقت وہ اس حق اور باطل کے معرکے میں حق کی پہچان کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس معرکے میں جمہوری اسلامی کی ان تمام یہ جو ریٹیلیشن ہے اس کی تائید کرتے ہیں، اور وہ جو کہ امریکہ منفور تھا، باطل تھا، ایک ایسی قوت کہ جہاں پر بھی اس نے قدم رکھے ہیں، ایسی منحوس قوت کہ جہاں پر بھی قدم رکھتا ہے وہاں پر سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا نے جہاں پر بہت زیادہ مخدوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کے چہرے کو، جو مسخ شدہ چہرہ ہے، اس کو کسی طریقے سے میک اپ کے ذریعے سے خوبصورت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے، اس دنیا میں موجود، خاص طور پہ پاکستان میں موجود ان تمام افراد نے دیکھ لیا، اور ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر یہ عراق جاتا ہے تو عراق کے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، افغانستان جاتا ہے تو افغانستان کے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے، لیبیا ہو، تیونس ہو، مصر ہو، الجزائر ہو، الغرض یہ کہ جہاں پر بھی یہ منحوس قدم آئے ہیں وہاں پر سوائے تباہی کے، بربادی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی لوگوں کے لیے یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جمہوریت کے نام پہ آ رہے ہیں، حقوق کے نام پہ آ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے نام پہ آ رہے ہیں، حقوق المرأہ یعنی ویمن امپاورمنٹ کے نام پر آ رہے ہیں، تو یہ بھی اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے آشکار ہو چکا کہ یہ جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار اور یہ جو اتنے زیادہ اس طرح کے ادارے بنانے کے بعد ایک مسخ شدہ چہرے کو میک اپ کر کے دنیا کے سامنے کے بتانا چاہیں کہ ہم ہیں حقوق کے علم بردار، اس دنیا نے دیکھ لیا، غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مختلف اور جگہوں کے جہاں پر بھی گئے ہیں عام معصوم لوگوں کا انہوں نے خون بہایا ہے۔ پاکستان کی عوام الحمدللہ اس وقت بیدار ہے، جانتی ہے اس حق کے اور باطل کے معرکے میں یقیناً جمہوری اسلامی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس طریقے سے شانہ بہ شانہ ساتھ کھڑی ہے کہ جہاں پر نہ صرف دعا ہے بلکہ کتنے افراد یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ہاتھ سے کمک ہو سکے، کوئی مدد ہو سکے۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں کہ ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اسکولز کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اور مختلف اور اس طرح کے عوامی جگہوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، عوامی بلڈنگز کے اوپر بمباری کی گئی ہے، وہاں پر ریزیڈینشل ایریاز کے اوپر بمباری کی گئی ہے، تو یقیناً پاکستان کی عوام اس وقت اس طرح سے ہے کہ کہیں ہم لوگ ان کی مدد کر سکیں، ان لوگوں تک مدد پہنچا سکیں، ان کے گھر بنانے میں، ان سکولز کے بنانے میں، ان یونیورسٹیز کے بنانے میں، ان ہاسپٹلز کے بنانے میں۔ تو الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ لوگ بیدار ہیں، پاکستان کے لوگ بدرجہ اولیٰ بیدار ہیں، اور اس کی اگر ایک بہت بڑی وجہ ذکر کی جائے تو یقیناً وہ پاکیزہ خون کے جو رہبر معظم کا اس عرصے کے اندر بہا ہے، شہید مطہری کے وہ جملے کہ جہاں پر شہید مطہری فرماتے ہیں کہ پاکیزہ خون خداوند عالم کسی شہید کا اس زمین پر نہیں بہنے دیتا، بلکہ اس کائنات میں موجود ہر ذی نفس انسانی کے بدن کی شریانوں میں دوڑا دیتا ہے، اور اس طرح سے دوڑا دیتا ہے کہ جہاں پر وہ اس گرمائش کو محسوس کرتا ہے